اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی آموزش احکام میں نماز گزار کی جگہ کے بارے میں۔ کل ہم نے اس میں نمازی کی جگہ کے بارے میں بیان کیا۔ مثلا یہ نماز گزار کی جگہ کے کیا شرائط ہیں، کس جگہ پر انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کے کیا شرائط ہیں، اسے اس جگہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ گفتگو تھی کہ جس جگہ پر انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو بتایا تھا سب سے پہلے یہ کہ وہ جگہ مباح ہو، یعنی اپنی ملکیت ہو، اور اگر ملکیت نہیں ہے تو اجازت لے لی گئی ہو وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے جگہ کی۔ دوسرے یہ کہ وہ بے حرکت ہو، جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ ہل نہ رہی ہو، چل نہ رہی ہو۔ مثلا کوئی انسان جیسے بس میں نماز پڑھے، گاڑی میں نماز پڑھے تو چلتی ہوئی گاڑی میں صحیح نہیں ہے۔ یا مثلا وہ جگہ یا مثلا وہاں پر تنگ نہ ہو، تنگ جگہ نہ ہو، یہ چھت اس کی نیچی نہ ہو کہ رکوع سجود و قیام صحیح طریقے سے انجام نہ دیے جا سکے، ایسا نہ ہو۔ یا مثلا جہاں پر مصلی یعنی نماز پڑھنے والا اپنی پیشانی کو رکھ رہا ہے تو وہ پیشانی کی جگہ پاک ہو۔ یا مثلا اگر نمازی کی جگہ نجس بھی ہے تو یعنی پیشانی کی جگہ کے علاوہ پیشانی کی رکھنے کی جگہ جو ہے، سجدہ کرنے کی جگہ جہاں پیشانی رکھی جاتی ہے وہ جگہ تو پاک ہونا ضروری ہے، لیکن اگر باقی جگہیں نجس ہیں، جہاں کھڑا ہے وہ جگہ نجس ہے، جہاں بیٹھے گا تشہد پڑھے گا مثلا وہ جگہ نجس ہے، بیٹھ کر جو پڑھے گا وہ جگہ نجس ہے، لیکن وہ نجس تر نہیں ہونی چاہیے اس قدر کہ اگر مصلی اس پر کھڑا ہے یا بیٹھے گا تو اس نجاست کی تری مصلی کے بدن لباس کو لگ جائے گی، ایسا نہ ہو۔ پھر یہ کہ جہاں انسان کھڑا ہوتا ہے، جہاں اس کے پیر ہوتے ہیں یا اس کے زانو ہوتے ہیں تو اس جگہ میں اور سجدہ کرنے کی جگہ میں یعنی پیشانی رکھنے کی جگہ میں 4 انگل یہ اس طرح ملا کر یعنی فرق نہ ہوتا ہو، 4 انگل کا فرق نہ ہوتا ہو، یعنی اونچائی نیچائی اتنی نہ ہو بلکہ برابر ہونی چاہیے۔ یہ ہماری گفتگو کل کے درس کے بارے میں تھی۔ آج کا درس ہمارا احکام مکان نماز گزار یعنی نماز گزار کے مکان کے بارے میں ہے۔ یہ بھی مکان کے بارے میں تھی، یہ بھی مکان کے بارے میں ہے، لیکن یہ احکام ہے کچھ صحیح، ہاں چند احکام ہیں، وہ چاہتے جو آپ نے پڑھے وہ شرائط تھے، یہ احکام ہے۔ تو یہ تھی ہماری گفتگو کل کے درس کے بارے میں، لیکن یہ کیا تھے؟ شرائط تھے کس چیز کے؟ نماز گزار کی جگہ کے۔ آج جو ہے وہ احکام ہیں کہ احکام کہاں کے؟ جہاں انسان نماز پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے۔ نمبر 1، نماز خواندن در مکان غصبی، مثلا در خانہ کہ بدون اجازت صاحب خانہ وارد شده است باطل است۔ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کہ جو غصبی ہے، غصبی جگہ پر نماز پڑھنا، اگر کوئی انسان کسی غصبی جگہ پر نماز پڑھتا ہے، مثلا ایسے گھر میں کہ جہاں پر وہ بغیر اجازت کے داخل ہو گیا ہے، باطل است، باطل ہے، تو ایسے انسان کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ نمبر 2، در حال ناچاری
نماز خواندن بر چیزیں کہ حرکت میں کند مجبوری کی حالت میں کہہ رہے ہیں در حال ناچاری نماز خواندن بر چیزیں کی حرکت میں کند مجبوری کی حالت میں اس چیز پر نماز پڑھنا کہ جو حرکت کرتی ہے، چل رہی ہے، حرکت میں ہے، چل رہی ہے، مانند جیسے قطار و ہوا پیما، جیسے ریل، قطار یعنی ریل، ہوا پیما یعنی جہاز، ہوائی جہاز، بدر جائے کہ سقف ان کو تاست یا ایسی جگہ پر کہ جہاں چھت چھوٹی ہے، وہ جائش تنگست یا ایسی جگہ کہ جو تنگ ہے، مانند سنگر و بر مکان ناہموار اشکال نہ دارا، سنگر جیسے خندق وغیرہ، وبر مکان ناہموار اور ایسی جگہ پر کہ جو نہ ہموار ہے، اشکال نہ دارا، مجبور کی حالت میں کوئی اشکال نہیں رکھتا۔ کب؟ اگر انسان مجبور ہے، مثلا اگر نماز نہیں پڑھے گا چلتی ہوئی ریل میں تو کیا ہو جائے گا؟ نماز قضا ہو جائے گی، اتنے ٹرین رکے گی کہ ہمارا اسٹیشن آئے گا یا ہمیں اترنا ہوگا تو نماز کا وقت نکل جائے گا۔ تو اب کیا حکم ہے کہ آپ چلتی ہوئی ریل میں نماز پڑھ لیجئے۔ یا ہوا پیما ہے، جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، آپ اس میں اگر جو ہے وہ اتنے آپ اتریں گے اس سے تو مثلا کیا ہو جائے گا؟ نماز کا وقت نکل جائے گا، تو آپ نماز پڑھ لیجئے کہیں بھی روک کر۔ کہہ رہے ہیں کہ در حال ناچاری مجبوری کی حالت میں نماز پڑھنا بر چیزیں اس چیز پر کہ حرکت میں کند کہ جو حرکت کر رہی ہو، چل رہی ہو، مانند جیسے قطار یعنی ٹرین، و ہوا پیما اور ہوائی جہاز، ہوا پیما یعنی ہوائی جہاز، و درجائی کے سقف ان کو تاست یا وہ جگہیں کہ جن کی چھت چھوٹی ہے، نیچی ہے، و یا جائش تنگست یا جگہ تنگ ہے، مانند سنگر مثلا خندق گڑھے وغیرہ جو ہوتے ہیں، وبر مکان نہ ہموار اشکال نہ دارات اور ایسی جگہ پر بر مکان ایسی جگہ پر نہ ہموار کہ جو نہ ہموار ہو، برابر نہ ہو بلکہ اوپر نیچی ہو، بڑکو بڑ جو ہوتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں اگر مجبوری ہے اشکال نہ دارات تو اشکال نہیں رکھتا، ایسی جگہ پر نماز پڑھنا پھر اشکال نہیں رکھتا، چاہے وہ چلتی ہوئی گاڑی ہو یا ٹرین ہو یا پلین ہو، ایروپلین، جہاز یا اونچی نیچی جگہ ہو، اگر مجبوری ہے تو پھر پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اختیاری حالت میں ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ اختیاری حالت میں، یعنی صحیح حالت ہے، کوئی پریشانی مشکل نہیں ہے، صحیح جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے، پھر ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، یہ چلتی پھرتی گاڑی میں نماز پڑھ رہا ہے، پلین میں نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر صحیح نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں نمبر 3، انسان باید رعایت ادب را بکند، انسان کو چاہیے کہ وہ ادب کی رعایت کرے، انسان باید چاہیے، رعایت یعنی رعایت اردو میں بولتے ہیں ہم لوگ، ادب رعایت ادب کی رعایت، رامن کو بکند کرے، انسان کو چاہیے کہ وہ ادب کی رعایت کرے۔ کیسے؟ وجلو تر از قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام علیہ السلام نماز نہ خواناد۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ادب کی رعایت کرے، کہاں کہ وہ اگر کہیں کسی پیغمبر یعنی اگر وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس نماز پڑھ رہا ہے یا کسی امام علیہ السلام کے روضے مبارکہ میں حرم میں نماز پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قبر شریف کے آگے نہ کھڑا ہو بلکہ پیچھے کھڑا ہو، یعنی قبر شریف کے آگے نہ کھڑا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے، قبر شریف یعنی ذریعہ شریف پیچھے ہے اور وہ آگے کھڑا ہو گیا اور جا کے نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ امام قبلہ ہوتے ہیں، امام سے آگے آپ نہیں ہونے چاہیے، آپ امام سے آگے کیسے ہو جائیں گے؟ صحیح، تو لہٰذا ایسی جگہ کی رعایت کرنی چاہیے ادب کی ایسی جگہوں پر، اور وہاں پر کسی امام یا پیغمبر کی قبر سے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نہیں چاہیے۔ نمبر 4، مستحب ہے انسان نماز را در مسجد بخواند، مستحب ہے کہ است یعنی ہے، مستحب است یعنی مستحب ہے، انسان نماز را نماز کو در مسجد میں بخواند پڑھے، مستحب ہے انسان کے لیے کہ وہ نماز کو مسجد میں پڑھے۔ و در اسلام بر این مسئلے سفارش بسیار شده است، در اسلام میں
برین مسئلے اس مسئلے پر یا اس مسئلے کے بارے میں سفارش بسیار، سفارش کہا گیا ہے، سفارش کی گئی ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بسیار بہت زیادہ، سفارش بسیار بہت زیادہ، اس بارے میں سفارش کی گئی ہے، شدیاست ہوئی ہے اس مسئلے میں۔ کس مسئلے میں؟ کہ مسجد میں نماز پڑھیے، بہت زیادہ سفارش آئی ہے۔ صحیح۔ نمبر 5، از مسائل کے خواہد آمد، وہ مسائل کے جو آ رہے ہیں، جو آنے والے ہیں، با اہمیت حضور در مسجد و نماز خواندن در اون پیمی برین، وہ مسائل جو ابھی آ رہے ہیں نیچے، جو آنے والے ہیں، خواہد آمد یعنی آ رہے ہیں، خواہد چاہنا، خواہد وہ چاہتا ہے، آمد آنا چاہتا ہے، آمد یعنی آنا، رفت یعنی جانا، آمد و رفت آنا جانا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذہاب و ایاب۔ صحیح، آنا جانا، اور بولتے ہیں اردو میں بولتے ہیں رفت و برگشت، جی جانا اور پلٹنا، یہ کیا ہے؟ رفت و برگشت، جانا اور پلٹنا، اور آمد و رفت آنا اور جانا۔ کہہ رہے ہیں کہ جو آ رہے ہیں مسائل، از مسائل کے خواہد آمد، جو مسائل آ رہے ہیں باہمیت حضور در مسجد، وہ مسجد میں حاضر ہونے کی اہمیت کو اور اس میں نماز پڑھنے کی اہمیت کو درون پیمی برین، ہم اس میں جیسے کیا کر رہے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں بھی، جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، زیاد رفتن با مسجد مستحب است، مسجد میں جانا مستحب ہے، جانا وہاں پر عبادت کرنا مستحب ہے۔ صحیح۔ رفتن و مسجد کے نماز گزار ندارت مستحب است، ایسی مسجد میں خاص کر جانا جہاں پر نمازی کم ہو، صحیح، یا نمازی ہو ہی نہ، تو ایسی جگہ پر جانا مستحب ہے، یعنی اس مسجد میں نماز پڑھنا جس مسجد میں نمازی کم ہو یا ہو ہی نہ، کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ کے اوپر واجب ہے کہ یہ مثلا بہتر ہے کہ آپ اس مسجد کو آباد کریں تاکہ مسجد آباد رہے، تو وہاں پر جا کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ہمسائے مسجد اگر عذری نہ داشتے باشد مکروہ است در غیر مسجد نماز بخوانات، ہمسائے مسجد کا پڑوسی اگر کوئی عذر نہیں رکھتا ہو تو اس کے لیے مکروہ ہے در غیر مسجد نماز بخوانات، کہ وہ کسی دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھے۔ کہہ رہے مستحب است انسان باکسے کہ در مسجد حاضر نمی شود، مستحب ہے کہ انسان ایسی مسجد میں نماز پڑھے جہاں پر کوئی حاضر نہ ہوتا ہو، صحیح، یعنی اسے آباد کرے۔ مسجد ہمسایہ مسجد اگر عذر داشته باشد مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند، مستحب است انسان بکسی که در مسجد حاضر نمی شود، مستحب ہے ایسی مسجد میں نماز پڑھے جہاں پر لوگ نہ آتے ہوں۔ غذا نہ خورد درکار آئے بہو مشورت نہ کند، ہاں یہ کہہ رہے ہیں مستحب است، مستحب ہے انسان بکسی در مسجد حاضر نمی شود، کہ وہ شخص کہ جو مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا، ببخشید کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کہ جو نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا مستحب ہے، غذا نہ خورد در کہا بہو مشورت نہ کند، اس کے یہاں کیا مستحب ہے؟ کھانا نہ کھائیے، آپ اس کے یہاں کھانا نہ کھائیے، اس کے کسی مشورے میں شریک نہ ہوئیے، کھانا نہ کھائیے، اس کے مشورے میں شریک نہ ہوئیے، اسے کیجیے۔ ہمسائے او نہ شود، اس کے پڑوس میں نہ رہیے۔ از او نہ گرد و او زن نہ دہد، نہ اس سے بیٹی لے اور نہ اس کو بیٹی دے، یعنی جو انسان مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، نماز باجماعت نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو مستحب ہے کہ اس کے یہاں کھانا مت کھائیے، اس سے مشورہ نہ کیجیے، اس کے پڑوس میں نہ رہیے، نہ اس سے بیٹی لیجیے اور نہ اسے بیٹی دیجیے، یعنی گویا اس سے رشتہ داری نہ لگائیے۔ از او زن نہ گرد و با او زن نہ دہد، نہ اس سے بیٹی لیجیے، یعنی نہ اس کے یہاں شادی کیجیے، نہ اس کی اپنے یہاں شادی کیجیے۔ زن یعنی عورت، یعنی اس کے یہاں سے نہ جو بیٹی لیجیے، لڑکی لیجیے، نہ اسے لڑکی دیجیے۔ یہ نماز یعنی یہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت اور عظمت ہے کہ جو شخص مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو تو اس سے آپ نہ مشورہ کیجیے، نہ اسے مشورہ دیجیے،
نہ اس کے پڑوس میں رہیے حتیٰ کہ، اور نہ ہی اس کے یہاں شادی کیجئے، نہ اس کی شادی اپنے یہاں کیجئے، جو شخص مسجد میں حاضر نہ ہوتا ہو وغیرہ۔ بہرحال آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔